سامعین ذی وقار، آپ سے ملتمس تھے حضرت مولانا اسرار ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر مختصراً مگر جامع گفتگو فرما رہے تھے، اور آخر میں یہی پیغام دے رہے تھے کہ جو رب دو عالم نے قرآن پاک کی آیت میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے۔ آج کی یہ سیرت کانفرنس مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتی ہے کہ صرف دعویٰ نہیں محبت کا، صرف دعویٰ نہیں عشق کا، بلکہ حقیقت اگر ہے تو فاتبعونی کے دائرے کے اندر ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم المقام حضرت مولانا مفتی نعیم شاہ شیرازی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں ادارہ کی جانب سے اور حضرت مولانا طاہر امان لغاری صاحب کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم آج کی مجلس کے مہمان خصوصی شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ راولپنڈی حضرت اقدس حضرت مولانا سید نعیم شاہ شیرازی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کی دعوت پر انہوں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، تشریف لائے۔ میں تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آج شاگرد جس مقام پہ بھی ہوتا ہے اس میں 100% والدین اور استاد کا کردار ہوتا ہے۔ آج اللہ نے جو 2 لفظ بولنے کی صلاحیت نصیب فرمائی، کچھ کہنے کی طاقت عطا فرمائی، کچھ پڑھنے کی اللہ نے صلاحیت نصیب فرمائی، تو انہی استاد محترم کی دعائیں، انہی کی محنتیں، انہوں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کر جو ہمیں درس دیا، جو سبق دیا، یقیناً یہ اللہ کا فضل، والدین کے دعائیں اور استادوں کی محنت ہی کے بدولت یہ سب کچھ ممکن ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فخر کی بات کیا ہوتی ہے کہ استاد محترم کی خدمت کا سلسلہ تا دیر چلتا رہے اور ان کے ساتھ ایک تعلق، ایک یادگار کا سلسلہ برقرار رہے، تو اس پر یقیناً میرے لیے آج 2 خوشیاں ہیں۔ ایک استاد محترم جو روحانی والد ہوا کرتے ہیں وہ آج میرے درمیان موجود ہیں، اور میری دوسری خوشی کہ میرا جسمانی بیٹا اللہ کے پاک کلام کو حفظ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہا ہے۔ یقیناً آج اس خوشی کے موقع پہ جو احباب میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے یا میرے پیچھے موجود ہیں، وہ یقیناً میرے ذہنوں کے نقوش میں معطر ہو چکے ہیں، نقش ہو چکے ہیں، دل و دماغ میں ان کا نام تر و تازہ رہے گا۔ میں انہیں تمام احباب کا احسان مند رہوں گا، انہوں نے نہ مجھے خوشی کے موقع پہ تنہا چھوڑا، نہ غم کے موقع پہ تنہا چھوڑا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس بچے کی آج دعا ہے اس پروگرام کے اندر، 8 ماہ پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی زندگی کا وہ نشیب و فراز، وہ تلخ یادیں جو کبھی ذہنوں سے مٹائی نہیں جا سکتی۔ یقیناً والدین کا دکھ وہی سمجھتا ہے جو صاحب اولاد ہے، اور بچوں کا دکھ وہی سمجھتا ہے جو صاحب اولاد ہے، اور بچوں کے غم، بچوں کی تکلیفیں والدین کے دل و دماغ پہ نقش رہتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، والدین کی دعاؤں اور استادوں کی محنت کے توفیل آج اس بچے نے قرآن کریم کی سعادت حاصل کی، ورنہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق شاید اپنی زندگی کی بہاروں کو دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ تمام معالجین جو ظاہری علاج پہ یقین رکھتے ہیں، حقیقی معالج تو رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ ظاہری معالجین نے
تمام تر مایوس کن جملے جو میرے کانوں کو سنائی دیے، تمام تر مایوس کن مناظر جو میری آنکھوں نے دیکھے، اس کے احساسات آج بھی 8 ماہ گزرنے کے باوجود میرے دل و دماغ پہ تازہ ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے استادوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے ان دوستوں کا جو آج کی مجلس میں بھی موجود ہیں اور انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، اور آج بھی الحمدللہ میری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف فرما ہیں۔ میں تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ وقت قلیل ہے، کیونکہ ہم نے کوشش یہی کرنی تھی کہ نماز عشاء وقت پر ہو، لیکن تھوڑی سی تاخیر کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ قاری عمر فاروق معاویہ صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے صرف ایک کلام کی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لیں اور ہمارے استاد جی کے سامنے اپنا ایک کلام سماعت کریں۔ قاری عمر فاروق معاویہ صاحب ایک کلام کے